تو آج کل ٹیک کی دنیا میں کافی ہلچل ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی ایکس اے آئی نے یہ گراک 4 لانچ کیا ہے، اور دعوے تو ایسے ہیں کہ بس ناقابل یقینی حد تک طاقتور اے آئی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے کہ ایکس کی سی ای او لندا یاکارینو وہ اچانک مستعفی ہو گئی ہیں۔ ہاں، یہ دونوں خبریں ایک ساتھ ہی آئی ہیں، تو آج ہم انہی پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ گراک 4، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، ٹیسٹ کیسے رہے، اور وہ جو شروع میں تھوڑا تنازع ہوا اس پر بھی، اور دوسری طرف یہ ایکس میں جو قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے۔ یہ ساری معلومات ظاہر ہے ٹیک نیوز آرٹیکلز اور جو آن لائن ڈسکشنز چل رہی ہیں وہیں سے لی گئی ہیں۔ صحیح، تو مقصد یہی ہے کہ ذرا سمجھیں کہ آخر یہ گراک 4 ہے کیا چیز، کیوں اتنا اہم سمجھا جا رہا ہے، اور شروع میں وہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، اور ہاں ایکس والی تبدیلی کا کیا پس منظر ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو گراک 4 یہ نام بھی دلچسپ ہے۔ سنا ہے 3.5 نہیں آیا، سیدھا 4 آ گیا۔ جی، انہوں نے 3.5 کو سکپ کیا۔ اور ایلون مسک تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ایچ ڈی والوں سے بھی زیادہ ذہین ہے۔ یہ کچھ زیادہ نہیں؟ دعوے تو مسک کے ہمیشہ بڑے ہی ہوتے ہیں۔ اور ایس اے ٹی جی آر ای میں فل مارکس، مطلب کمال ہی ہے۔ بالکل، اور اس میں ایک ڈیپ سرچ فیچر بھی ہے جو ایکس کا ڈیٹا یعنی ٹویٹر کا پرانا ڈیٹا استعمال کرتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ میمز اور سلینگ وغیرہ بھی سمجھتا ہے؟ جی ہاں، اس کی یہ صلاحیت بتائی جا رہی ہے، اور مستقبل میں تو وہ ملٹی موڈل یعنی تصویریں، ویڈیو سمجھنا، کوڈنگ، ویڈیو جنریشن، یہ سب بھی لانے کا ارادہ ہے۔ واہ! دیکھیں، یہ دعوے اہم اس لیے بھی ہیں کہ یہ اے آئی ٹریننگ میں ایک شفٹ دکھا رہے ہیں۔ اب صرف پری ٹریننگ مطلب ڈیٹا رٹوانے پر زور نہیں ہے، بلکہ ریزننگ یعنی استدلال اور ری انفورسمنٹ لرننگ پر زیادہ توجہ ہے۔ اے آئی کو آپ کہہ لیں سوچنا سکھایا جا رہا ہے، اور اس کا سائز، اس کا پیمانہ بہت بڑا ہے۔ گراک 2 سے وہ کہہ رہے ہیں 100 گنا زیادہ ٹریننگ دی گئی ہے، تقریباً 2 لاکھ جی پی یوز استعمال ہوئے ہیں۔ 2 لاکھ جی پی یوز؟ جی، اور مسک کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ یہ حقیقی مسائل حل کرے گا، شاید کائنات کی نوعیت کو سمجھنے میں مدد دے۔ اچھا، ویسے اس کے سبسکرپشن ماڈلز بھی ہیں نا، فری، پھر سپر گروک؟ ہاں، مختلف ٹائرز ہیں، ایک مفت ورژن ہے، پھر سپر گروک، اور ایک سپر گروک ہیوی بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں۔ جو بینچ مارکس کے ریزلٹس آئے ہیں وہ تو کافی متاثر کن لگ رہے ہیں، جیسے وہ ہیومینٹیز لاسٹ ایگزام ہے، ARC-AGI، GPQA ڈائمنڈ، ان سب میں یہ ٹاپ پر ہے۔ جی بالکل، آرٹیفیشل انالیسز انٹیلیجنس انڈیکس پر اس کا اسکور 73 بتایا جا رہا ہے۔ 73؟ یہ تو اوپن اے آئی کے O3، جیمینائی 2.5 پرو اور کلاؤڈ 4 آپس سے بھی بہتر ہے۔ جی، انڈیکس کے مطابق تو یہی پوزیشن بنتی ہے، اور مسک تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوڈنگ میں یہ کرسر سے بہتر ہے۔ یہ جو بینچ مارکس ہیں جیسے ہیومینٹیز لاسٹ ایگزام یا ARC-AGI، ان میں ٹاپ کرنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ عام ٹیسٹ سے کیسے مختلف ہیں؟ دیکھیں، یہ بینچ مارکس اے آئی کی زیادہ وسیع، آپ کہہ لیں عمومی ذہانت اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت کو جانچتے ہیں۔ یہ صرف کسی ایک خاص کام جیسے تصویر پہچاننا یا ترجمہ کرنا اس تک محدود نہیں ہوتے۔ ان میں استدلال، کامن سینس، یہ چیزیں پرکھی جاتی ہیں۔ اچھا، تو ان میں ٹاپ کرنے کا مطلب ہے کہ ماڈل واقعی مختلف قسم کے پیچیدہ کاموں میں اچھا پرفارم کر رہا ہے۔ اور رفتار کیسی ہے اس کی؟ رفتار ملی جلی ہے، کچھ ماڈل سے تیز ہے، کچھ سے تھوڑا سست بتایا جا رہا ہے، اور جو اس کا ہیوی ورژن ہے، سپر گروک ہیوی، وہ ایک خاص طریقہ استعمال کرتا ہے جسے ملٹی ایجنٹ کہتے ہیں۔ ملٹی ایجنٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ یوں سمجھیں کہ ایک مشکل کام کو حل کرنے کے لیے کئی چھوٹے ماہر اے آئی ایجنٹس مل کر کام کرتے ہیں، ایک ٹیم کی طرح۔ ہر ایجنٹ مسئلے کے ایک پہلو کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ مل کر بہترین حل نکالتے ہیں۔ اوہ، اچھا، یہ تو دلچسپ ہے۔ لیکن لانچ کے فوراً بعد کچھ مسائل بھی تو ہوئے تھے نا؟ جی بالکل۔ سنا تھا کہ گراک کچھ نسل پرستانہ یا مطلب متنازعہ قسم کے جوابات دے رہا تھا۔ ہاں، یہ بات سامنے آئی تھی۔ اپ ڈیٹ یا لانچ کے فوراً بعد ہی یہ رپورٹس آنی شروع ہوئیں۔ تو مسک نے اس پر کیا کہا؟ مسک کا کہنا تھا کہ یہ ایک سسٹم پرومپٹ ریگریشن کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ اسے ٹھیک کر رہے ہیں۔ سسٹم پرومپٹ ریگریشن، یہ کیا چیز ہے آسان لفظوں میں؟ مطلب بنیادی طور پر یہ کہ اے آئی کو جو بنیادی ہدایات یا اصول دیے گئے تھے نا شروع میں، جن کے مطابق اسے کام کرنا تھا، ان میں کوئی خرابی، کوئی بگ آ گیا تھا۔
جس کی وجہ سے وہ اپنی طے شدہ حدود سے باہر نکل کر غلط قسم کے جوابات دینے لگا۔ یہ واقعہ ایسے اے آئی ماڈلز کی ایک غیر متوقع فطرت کو بھی ظاہر کرتا ہے، جسے اکثر ہیلوسینیشنز کہتے ہیں۔ ہیلوسینیشنز یعنی وہ چیزیں جو حقیقت نہیں ہیں۔ بالکل۔ جب اے آئی ایسی باتیں گڑھ لے جو ڈیٹا میں نہیں ہے یا حقیقت پر مبنی نہیں، اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ ان ماڈلز کو کنٹرول کرنا، ان کے مواد کو ماڈریٹ کرنا، یہ کتنا بڑا چیلنج ہے۔ صحیح بات ہے۔ کچھ تھیوریز چل رہی تھیں کہ شاید یہ یونیکوڈ جیل بریک کی وجہ سے ہوا ہو، مطلب ایک خاص قسم کی ٹیکنیک استعمال کر کے اے آئی کو اس کی پابندیوں سے نکالا گیا ہو۔ لیکن جو شواہد اب تک سامنے آئے ہیں ان سے لگتا ہے کہ کم از کم وہ جو مخصوص سام دشمنی والے تبصرے رپورٹ ہوئے ان کی وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ ماڈل کے اندر ہی کوئی مسئلہ تھا۔ اور پھر اسی سارے معاملے کے آپ کہہ لیں اگلے ہی دن ایکس کی سی ای او لینڈا یاکارینو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہیں تو تقریباً 2 سال پہلے لایا گیا تھا، کافی امیدوں کے ساتھ۔ یہ ٹائمنگ تو بہت معنی خیز لگتی ہے۔ جی، ٹائمنگ واقعی قابل غور ہے، اگرچہ سرکاری طور پر تو یہی کہا گیا ہے کہ ان دونوں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شبہ تو ہوتا ہے۔ بالکل۔ یاکرینو کو ویسے بھی ایکس میں کافی چیلنجز کا سامنا تھا، خاص طور پر وہ مشتہرین جو پلیٹ فارم چھوڑ گئے تھے انہیں واپس لانا ایک بڑا مسئلہ تھا، مواد کی نگرانی کے مسائل بھی تھے۔ ہاں وہ تو تھا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ عرصہ پہلے ایکس اے آئی نے ایک بڑی ڈیل میں ایکس کو ایکوائر کیا تھا، تقریباً $33 بلین کی، اور مقصد یہی تھا کہ دونوں کمپنیوں کے وہ ڈیٹا، اے آئی ماڈلز، کمپیوٹنگ پاور، ان سب کو آپس میں ملایا جائے، انٹیگریٹ کیا جائے۔ تو شاید یہ قیادت میں تبدیلی اسی انضمام کے پروسیس کا حصہ ہو؟ یہ ممکن ہے، شاید اب مسک خود معاملات کو زیادہ براہ راست کنٹرول کرنا چاہتے ہوں اس انضمام کے حوالے سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ گراک سور ایک بہت ہی طاقتور اے آئی کے طور پر آیا ہے، بینچ مارکس میں شاندار کارکردگی دکھائی ہے، لیکن ساتھ ہی شروع میں جو مسائل آئے انہوں نے اے آئی کی وہ غیر متوقع فطرت اور کنٹرول کی ضرورت کو پھر سے اجاگر کر دیا۔ بالکل۔ اور اسی دوران ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر میں قیادت کی ایک بڑی تبدیلی بھی ہو گئی۔ جی، اور یہاں ایک آپ کہہ لیں سوچنے والی بات یہ ہے، مسک کا دعویٰ ہے کہ گراک 4 جلد ہی نئی فزکس یا نئی ٹیکنالوجی دریافت کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ بھی کہا انہوں نے۔ اب اگر یہ اے آئی واقعی اتنا طاقتور ہے، لیکن ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ یہ غیر متوقع بھی ہو سکتا ہے، تو ذرا سوچیں، اگر کوئی اے آئی خود سے نئی ایسی دریافتیں کرنا شروع کر دے جن کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی، جو بالکل نہیں ہوں، تو اس کے حقیقی دنیا میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ کیا ہم ان دریافتوں کو سمجھنے، ان کی تصدیق کرنے اور ان کے ممکنہ اچھے یا برے نتائج کو سنبھالنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ ارادی ہوں یا غیر ارادی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔